I never thought when I was a student that one day I would be standing in front of or among the galaxy of stars. When I say that you are galaxy of stars, I again mean it. And I do believe that if someone deserves to say him or her galaxy of star, is only judges. شاید اس لیے بھی کہ میں نے کچھ ایسے ممالک کا جسٹس سسٹم دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مختلف ممالک دکھائے ہوں گے, نہیں دکھائے تو اللہ دکھائے گا آپ کو. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ بہت اچھی طرح ہوگا کہ ان لوگوں کے ڈیولپ ہونے کی, ان لوگوں کے فرسٹ ورلڈ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کا جسٹس سسٹم ہے. اس حد تک پائیدار ہے, اس حد تک آنیسٹ ہے, اس حد تک ایکویلٹی اینڈ ایکوٹی پہ مبنی ہے کہ سم ٹائمز حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے خلفائے راشدین کا وہ گولڈن پیریڈ کا پڑھا ہوا ہے. اگر وہ صرف اور صرف اسلام کا نام لے لیں, اس میں شامل کر لیں, تو یقین کیجیے ان کا جو جسٹس سسٹم ہے, لا سسٹم ہے جو ان کا, وہ عین اسی طرح کا ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں اسلام میں حکم دیا گیا ہے. تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ججز کی جو سلیکشن ہے, جو معیار ہے, اور جو ججز کا کیلیپر ہے, جو ججز کا سٹیٹس ہے, وہ کیا ہوتا ہے. جب ہم وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے, جیسے پی ایچ ڈی ہے یا پوسٹ ڈاک ہے, تو ان یونیورسٹیز میں ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ ان کے جو اکیڈیمیا ہے, جو انٹیلیجنشیا ہے, اس ملک کی جو تمام تر ڈیسیجن میکنگ ہے, اس میں اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. مثلا اگر میں وہاں پوسٹ ڈاک کر رہا ہوں یا پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, تو میں صرف لگے بندے بکس اور کوئی ریٹن مٹیریل کے اوپر میری پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاک نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی. مجھے فیلڈ میں جانا ہوگا, اور ہر فیلڈ میں مجھے جانا ہوگا, حتیٰ کہ پینٹاگون جہاں پر عام آدمی کا جانا کیا وہاں سے گزرنا منع ہے, وہاں جا کر بھی آپ کو 6 منتھس کا کام کرنا پڑتا ہے. اور وہاں جو پاکستان کا ایک سینٹر ہے, جب میں نے اس سینٹر کو وزٹ کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ رائٹ نو ایٹ دیٹ ٹائم کوئی 12:35 ہوئے تھے, منڈے کا ڈے تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ رائٹ نو واٹ از مورٹیلٹی ریٹ آف پاکستان, لٹریسی ریٹ آف پاکستان, ڈیتھ ریٹ آف پاکستان, جی ڈی پی آف پاکستان, جی این پی آف پاکستان. کو 5-6 چیزیں میں نے ان سے پوچھی. یہ ہمارا پارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کویسچننگ کرنی ہے ان سے. تو میں نے کہا واٹ از دا لیٹسٹ پوزیشن, تو اس نے مجھے کہا سر ایٹ 12:35 21 seconds ہیئر از دی ڈیٹا. آئی واز اسٹانشڈ کہ اتنی ایکوریسی کہ 1 سیکنڈ پہلے تک کا ڈیٹا ان کے پاس ہے, اپڈیٹ ہو رہا ہے مسلسل. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کچھ عرصہ میں نے یہاں اخبار میں کام کیا, بہت پرانی بات ہے, when I was اسٹوڈنٹ نیوز اخبار میں کام کرتا تھا. تو ہمیں جب ایز اے صحافی کو انفارمیشن لینی ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے, تو ہم جس ویب سائٹ کو جا کر ٹچ کرتے ہیں, اس ویب سائٹ کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ CIA.com. اب بھی آج بھی اگر آپ کھولیں گے شام کو جب آپ کو فرصت اگر ملے تو CIA.com پہ جائیے گا, CIA.org, تو آپ دیکھیں گے کہ CIA کے پاس انفارمیشن لیٹسٹ آ رہی ہوگی, نیچے سیکنڈز بھی چل رہے ہوں گے اور اپڈیٹ ہو رہی ہوگی. اور 6 لوگ ہیں جی ٹوٹل, اونلی 6 پیپل دیئر. 3 لڑکے تھے, 3 لڑکیاں تھیں. لڑکے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹ 22 23 ان کی ایج تھی, اور ان کے سامنے ایک پورا سسٹم تھا اور اس کو دیکھ رہے تھے وہ. خیر وہ بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا, آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جسٹس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اور ایک جسٹس جو ہے, ایک جج جو ہے, وہ چاہے سول ہو, ایڈیشنل ہو, سیشن جج ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ, پاکستان کی بات کروں وہاں ڈیفینیٹلی سسٹم آپ جانتے ہیں ڈفرینٹ ہے. اس کی جو سلیکشن ہے, اس کا جو معیار ہے, وہ واقعتاً جب تک سٹار نہیں ہوتا اپنی سوسائٹی کا, جیم آف اے پرسن نہیں ہوتا, ملک آف ہیومن کائنڈنس نہیں ہوتا, جب تک وہ انٹلیکٹ کی آخری سرحدوں پر نہیں ہوتا, اس کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا.
ڈیفینیٹلی اس میں وہاں پر بھی پرابلم ہے، وہاں پر بھی آ جاتے ہیں لوگ اس طرح، لیکن ان کا سسٹم اتنا زبردست ہے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہاں کہاں کیا کیا بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. سو یہ ٹاپک آپ سے پہلے جتنی بھی یہاں پر ٹریننگز ہوتی رہی ہیں سول ججز کم جوڈیشل مجسٹریٹس کی، یہ ٹاپک فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا ہے. یہ ٹاپک بھی ایڈمنسٹریشن اینڈ کورٹ یا لیڈرشپ اینڈ کورٹ مینجمنٹ ویسے تو کہنا چاہیے، لیکن کورٹ ایڈمنسٹریشن لکھا گیا ہے. میں نے ویسے لکھ کے کورٹ مینجمنٹ دیا تھا. خیر وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ڈفرینس ہوتا ہے ان دونوں میں. سو ایڈمنسٹریشن کو کوشش کریں گے کورٹ کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی. یوزولی سمجھا جاتا ہے کہ جج کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یا مینجمنٹ کے ساتھ کیا تعلق، یوزولی سمجھا جاتا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک عام عوام کی بات کر رہا. جب میں نے پڑھانا تھا تو میں نے اپنے 6-7 ٹیچر سے 2-3 کولیگ سے بات کی کہ یہ ٹاپک ہے، میں نے پڑھانا تو اس نے کہا ایک جج کا کیا تعلق ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. ایڈمنسٹریشن سے تو الگ ہوتی ہے جوڈیشری، وہ تو ایک اور پلر ہے. 6-7 لوگوں سے بات کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ پڑھے لکھی انٹیلیجنشیا کا یہ حال ہے کہ ان کو بھی نہیں پتہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر کہ اس کو تھوڑا سا ملا کر دیکھا جائے کہ کیا کوئی رول بنتا بھی ہے کہ نہیں رول بنتا. لیٹس سی. چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. اٹ از کالڈ اے لیڈرشپ سٹوری. آپ میں سے وہ لوگ جن کو بکس پڑھنے کا شوق ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی اسٹوری پڑھی ہوگی. بڑی فیمس بک ہے، آگے آ کے بتاتا ہوں کون سی بک ہے. آرام سے پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے اس کو. A group of workers and their leaders are set a task of cleaning a road through a dense jungle on a remote island to get to the coast where an estuary provides a perfect site for a port. ایک سمندر کے کنارے پر ایک نمکین کھارا علاقہ ہے، وہاں سے ایک ڈینس جنگل میں سے راستہ نکالنا ہے تاکہ سمندر تک پہنچ سکیں. The leaders organize the labor into efficient units. ایفیشنسی کا ہی ہوپ کہ مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کیا ہوتی ہے. کم وقت میں زیادہ کام، ڈیٹیل میں نہیں جاتے اس کی. صاحب علم و دانش اشارے کروں گا کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے. یہ بیسیکلی 2 سیشن ہوتے ہیں جس کو ایک کر دیا گیا ہے. دیٹس وائی بہت اشارتاً بہت ایفیشینٹ کام کیا اس لیڈر نے، اس کے یونٹس نے. مانیٹر دا ڈسٹریبیوشن اینڈ یوز آف کیپٹل ایسٹس. Progress is excellent. The leaders continue to monitor and evaluate progress, making adjustments along the way to ensure the progress is maintained and efficiency increased wherever possible. جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے مینجمنٹ کے ٹاپ ورڈز ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک اچھا مینیجر کون ہوتا ہے، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا ہے، وہ تقریباً سارے کام انہوں نے کیے. دین ون ڈے، کچھ دنوں کے بعد کوئی ایک سرکرہ تھا. amidst all the hustle and bustle and activity، اسی کام کے دوران کسی ایک نے سوچا. one person climbs up a nearby tree. the person surveys the scene from the top of the tree. اس نے کہا ذرا درخت پہ چڑھ پہ دیکھو تو صحیح کہ کہاں تک پہنچے ہیں، کیا سمندر قریب بھی ہے، دور ہے، آئے کہاں پر ہیں، کیا ہوا ہوگا. and shouts down to the assembled group below. جب وہ درخت پر چڑھا تو اس نے بہت زور سے چیخ کر کہا. کیا کہا؟ رانگ وے، رانگ وے، رانگ وے. واٹ ہیپنڈ؟ ایفیشنسی بھی تھی، کمٹمنٹ بھی تھی، ٹیم ورک بھی تھا، ہر اچھی چیز انہوں نے کوشش کی کرنے کی. ہوا کیا؟ Story adopted from Stephen Covey's greatest book of all the times, 7 Habits of Highly Effective People. اب تو ان کی 8th ہیبٹ بھی آ چکی ہے. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں، سائمن اینڈ شاسٹر نے یہ شائع کی ہے بک، اس میں یہ سٹوری لکھی ہے. اور لکھنے کے بعد انہوں نے یہ ایک جملہ لکھا ہے: مینجمنٹ از ڈوئنگ تھنگس رائٹ، لیڈرشپ از ڈوئنگ دی رائٹ تھنگس. Here is the difference between management, administration and a leader. ایک مینیجر کے طور پہ، ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ون آف دا بیسٹ ٹیم ورک تھا جو اس شخص نے کیا. کمی کیا تھی؟ انفارچونیٹلی فورس سائٹڈنس نہیں تھی، انفارچونیٹلی منزل نظر نہیں آ رہی تھی. جانتے ہیں دنیا کی سب سے ہیلدی، سب سے طویل قامت
اور سب سے ان یوزول سوئمر جس نے 9 ورلڈ ریکارڈ قائم کیے تھے، جب اس سے پوچھا کہ تم کس طرح سے اتنی تیز رفتاری سے 9 ڈفرینٹ ٹائپس آف سوئمنگ میں چیمپئن شپ حاصل کر لیتی ہو، شاید میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو اس کا ایک بتایا بھی تھا جو اس نے انگلینڈ سے فرانس تک کا، تو اس نے ایک بہت کمال کا جواب دیا. اس نے کہا ایوری ٹائم وین آئی سوئم آئی فیل دیٹ مائی گول از آن دی نیکسٹ اسٹیپ. میں اپنے گول کو ہر لمحے دیکھ رہی ہوتی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے میرے سامنے، مجھے لگتا ہے اس اسٹروک کے بعد میری منزل آ جائے گی. جب تک وہ آ نہیں جاتی میں اس اسٹروکس کو روکتی نہیں ہوں. تو ایک لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ ایک مینیجر ہونے کے ساتھ ساتھ، ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ، ایفیشینٹ کو ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ، ٹیم لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ایک اچھی لیڈرشپ کوالٹی چاہیے جو یہ ہے کہ ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ. وہ سارا کام جو وہ کر رہا ہے کیا اس کی منزل بھی ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ صاحب ہیں، اس کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وداؤٹ لیڈرشپ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے. ان کو گرو کہا جاتا ہے، ان کو لیڈرشپ گرو کہتے ہیں پوری دنیا میں. آسٹریین ہیں، بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہاں کے. پوری دنیا میں جہاں جہاں لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے وہاں وہاں پیٹر ڈروکر کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا 3 things happen without leadership. جہاں جہاں دنیا میں لیڈرشپ کی کمی آتی ہے 3 ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. 74 years of history of Pakistan is witnessed what I am going to say in the next few seconds. آپ دیکھیے گا کہ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے. چلے باقی ملک تو ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، ویسے تو اگر آپ نے گبن کی کتاب پڑھی ہو تو رائز اینڈ فال آف دا گریٹ امپائرز، تو ان ساری امپائرز کے گرنے کی وجوہات بھی آپ کو 3 ورڈز میں نظر آئیں گی. What happened without leader؟ اس نے کہا only 3 things happen naturally in organizations. اور پھر اس نے اینڈ پہ جا کر کہا تھا not only in organizations but in nations. کیا ہوتا ہے؟ friction, confusion and under performance. 3 بڑے نقصان لیڈر نہ ہونے کے جہاں پر لیڈرشپ نہیں ہوتی. آپ کا کورٹ ہو، آپ کا جسٹس سسٹم ہو، مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول پر آپ چلے جائیں، یونائٹڈ نیشن امریکہ کے پریزیڈنٹ تک آپ چلے جائیں، جہاں جہاں پر پریزیڈنٹ ہوگا لیڈرشپ نہیں ہوگی، جہاں جہاں پر UN کا جنرل سیکرٹری ہوگا لیڈرشپ نہیں ہوگی، جہاں جہاں پر آپ کا PM ہوگا لیڈرشپ نہیں ہوگی، جہاں جہاں آپ کا جج ہوگا لیڈرشپ نہیں ہوگی. وہاں 3 بڑے پیدا ہوں گے مسئلے. فرکشن آئے گی، اب اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 74 ایئرز وٹنس ہیں کہ فرکشن کہاں کہاں ہے. پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے آپ کو بھی وقت گزر گیا ہوگا، آپ سے کویسچن بھی انٹرویو میں ہوتے ہوں گے، سول ملٹری ریلیشنز کا بھی سوال ہوتا ہوگا، جوڈیشری کے اوپر بھی آپ سے سوال ہوتا ہوگا، ایکٹیویزم کے اوپر، اور دوسرا کیا ہوتا ہے جی؟ ریسٹرینٹ کے اوپر. اور اس کو مسالے بھی آپ پڑھتے ہوں گے، کون کون سے چیف جسٹس تھے جو ریسٹرینٹ کی بیسٹ ایگزامپل ہے، اور کون کون تھے جو ایکٹیویزم کے. اور پھر انڈیا کا بھی آپ پڑھتے ہوں گے ایکٹیویزم جہاں سے سٹارٹ ہوا یہ. ایوری تھنگ ایلس ریکوائرڈ لیڈرشپ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بچیں تو پھر آپ کو ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ فرکشن سے نکلنا چاہتے ہیں، کنفیوژن سے نکلنا چاہتے ہیں، انڈر پرفارمنس سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نے شیئر کیا ہے آپ کے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ. ایک مٹیریل آپ کو تین طرح کے مٹیریل میں نے شیئر کیے ہیں، اس میں سے ایک 1 پیجر جو ہے وہ اسی کے بارے میں ہے. اس میں ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں. ڈیٹیل پڑھنے کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو پڑھنا تو خیر اچھی ہیبٹ ہے ہی ہے، سیکنڈلی کو 2-3 MCQs بھی وہیں سے میں نے دیے ہیں. سو اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے اس پیج کو تو MCQ کو آپ ایزیلی کر لیں گے. یہاں میں بہت ڈیٹیل میں جا کے نہیں بتا پا رہا کیونکہ ہمارا ٹائم کم ہے اور ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے کہ فرکشن، کنفیوژن اور انڈر پرفارمنس کیا ہوتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اس پیج میں آپ پڑھ لیجئے گا. لیڈرشپ ڈیفینیشن اینڈ کریکٹرسٹکس. سب سے پہلے ڈیفینیشن کوئی ایک نہیں ہے. اگر آپ کوئی لیڈرشپ کی کتاب اٹھائیں گے، کچھ کتابیں میں نے آگے دیے ہوئے ہیں ان کے مین پیجز، تو آپ دیکھیں گے ہر شخص نے اپنے اندازے کے مطابق
لیڈرشپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. میں صرف 2 آپ کے لیے ڈیفینیشنز لایا ہوں. ایک وینڈل فرینچ کی ہے، بہت بڑے گرو مانا جاتا ہے ان کو لیڈرشپ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے. جو لوگ MBA کرتے ہیں، اگر آپ نے کیا تو ڈیفینیٹلی ان کو پڑھا ہوگا. MBA میں ان کے بغیر MBA کمپلیٹ ہی نہیں ہو پاتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ دا پروسیس آف انفلوئنسنگ دا بیہیویئر آف ادرز ان دا ڈائریکشن آف اے گول. کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پروسیس، جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور سیٹ آف گولز، یا ایک سے زیادہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اور مور براڈلی اے ویژن آف دا فیوچر. وہ کہتے ہیں اگر بڑے لیول پہ بات کروں تو یہ بیسیکلی آپ کے فیوچر کا ویژن ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ویژن جو ہے وہ کسی 1 یا 2 سال کا نہیں ہوتا، وہ قوموں کے آنے والی زندگی ہوتی ہے، وہ ملکوں کا آنے والا فیوچر ہوتا ہے، اس کو ہم ویژن کہتے ہیں. اور وہ کوئی ایک لیڈر ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ایک عام مینیجر نہیں دیکھ سکتا، وہ کوئی عام ایڈمنسٹریٹر نہیں دیکھ سکتا اس کو. سیکنڈ، کیتھ ڈیوس، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، ان کو بھی بڑی رسپیکٹ ہے مینجمنٹ، خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے. لیڈرشپ دا پروسیس آف انکریجنگ اینڈ ہیلپنگ ادرس ٹو ورک enthusiastically towards objectives. کام تو سارے ہی کروا لیتے ہیں، انتھیوززم سے کون کرواتا ہے؟ آپ کچھ کلاسز پڑھتے ہوں گے، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جوڈیشل اکیڈمی، جب آپ لاء میں تھے، جب آپ اس سے پہلے تھے، تو آپ کو کچھ ٹیچرز کی کلاس کا بہت ہی مزہ آتا ہوگا. آپ کہتے ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا کیسے گزر گیا، کاش یہ چلتی رہتی بات. اور کہیں آپ کو بہت بوریت ہوتی ہوگی، دونوں میں ہی آپ پاس ہو گئے. دونوں میں ہو سکتا ہے جس میں بور تھے اس میں نمبر کم ہیں. آپ، میرے ساتھ ہوا یہ، میں جس میں بور ہوتا تھا سوشل سائیکالوجی، میرے ہائیسٹ مارکس تھے اس میں، اور جو میں بہت انجوائے کرتا تھا نارمل سائیکالوجی اینڈ کلینکل، اس میں میرے نمبر کم تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ بہت پڑھتے ہیں، بہت شوق سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ ٹنل ویژن نہیں رکھ پاتے. اور جب آپ کا ٹنل ویژن نہیں ہوتا تو آپ چیزوں کو فوکس نہیں کر پاتے، آؤٹ آف فوکس ہو جاتا ہے، پیپر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آتا بہت ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، یو آر انیبل ٹو کنکلوڈ یور پیپر. جو نہیں آتا اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ گٹھڑی باندھ کر آگے رکھ دیتے ہیں، مارکس اچھے آ جاتے ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا انتھیوزسٹکلی کرنا، کہ اس کام کو کرتے ہوئے مزہ کتنا آپ کو آیا. تو لیڈر کا کام یہ ہے کہ کام تو وہی کروائے گا جو ایک مینیجر بھی کروا لے گا، کام وہی کروائے گا جو ایک ایڈمنسٹریٹر بھی کروا لے گا. لیکن جب لیڈر کوئی کام کروائے گا تو انتھیوززم ہوگا، پیشن ہوگا، پار ہوگی، اسٹرینتھ ہوگی، فن ہوگا، مزہ ہوگا، انجوائمنٹ ہوگی. اینڈ آف دی ڈے you will not feel tiredom, you will not feel boredom, you will feel pleasure, you will feel honor, you will feel happiness. So leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. دیکھیے لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے اور میں نے وہ طاقت کتنے خوبصورت انداز میں استعمال کی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا پاورفل ہوں. نو، طاقت یہ ہوتی ہے میں نے امپاور کیسا کیا. ون آف دی بیسٹ ایگزامپل از دا ملائی ڈیلما. ملائی ڈیلما ون آف دا بیسٹ بک آئی ہیو ایور ریڈ ان مائی لائف. آپ پڑھیے، مہاتیر محمد کی کتاب ہے دا ملائی ڈیلما. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر تھا، میرا ایک چھوٹا سا کلینک تھا اور میں کچی آبادی میں پریکٹس کرتا تھا. میرے گھر کے آگے ایک روڈ تھی اور روڈ کے دوسری طرف پاش ایریا تھا. کہتے ہیں میری زندگی کی صرف ایک خواہش تھی کہ میں اتنے پیسے کما لوں کہ میں اس پاش ایریا میں اچھا گھر لے کر اچھا ہاسپٹل بناؤں اور یہاں سے اپنی فیملی کو وہاں شفٹ کر دوں. کہتے ہیں میں نے پیسہ کمانا شروع کیا. جب میرے پاس کافی پیسے اکٹھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مہاتیر تم تو وہاں گھر لے لو گے، تم تو پاش بن جاؤ گے، تم تو پریویلیجڈ ہو جاؤ گے، یہ جن لوگوں نے تمہیں بنایا ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کون پاش کرے گا؟ ان کو کون پریویلیجڈ کرے گا؟ یہ جو لیس پریویلیجڈ ہیں، یہ جو لیسر گاڈ کو جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جو اسمال پیپل ہیں، جو انسلٹڈ، اس یاد آ گئے دوستویفسکی اور لیو ٹالسٹائی، دا انسلٹڈ اینڈ دا ہیوملیٹڈ، اس کا ناول ہے کمال قسم کا. وہ جو انسلٹڈ ہے ان کو کون لے کر جائے گا؟ کہتے ہیں میں نے وہ تمام تر پیسے جو تھے وہ آنے والے الیکشن کے لیے رکھ لیے، اور پھر جب BD ممبر کا الیکشن آیا تو میں نے فیس وہاں جمع کروا کے الیکشن میں حصہ لیا. اور میں نے یہ سوچا کہ میں سب سے آخری شخص ہوں گا جو اس کچی بستی سے اٹھ کر پاش ایریے میں جاؤں گا، پہلے میں اپنی قوم کو وہاں لے کر جاؤں گا.
امپاور ادرس جو میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اسی مہاتیر محمد نے جس طرح سے جی ڈی پی کو امپروو کیا، جس طرح فارن ڈیٹ اتارا، جس طرح انٹرنل ڈیٹ سارے واپس کیے، جیسے اپنے ملک کو اوپر لے کر گیا، یہ اب کوئی اٹس این اوپن سیکرٹ. اور وہ کہنے لگے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آج میری قوم کے ہر فرد کا گھر پوش ہو چکا ہے. میرے تمام قوم کے گھروں کے باہر گاڑیاں یا موٹر سائیکل یا کوئی کنوینس کھڑی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں، تھینکس گاڈ میں اسٹل اسی گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں میں نے جنم لیا تھا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود تو وہیں رہتا ہے یا خود اپنی زندگی کو اس جگہ پر لے جانے سے پہلے اپنی قوم کو وہاں لے کر جاتا ہے. تو یہ لیڈر کی خوبی ہے. اس لیے کہتے ہیں 4 چیزیں لیڈرشپ میں پڑھائی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں لیڈنگ پیپل، انفلوئنسنگ پیپل، کمانڈنگ پیپل اینڈ گائیڈنگ پیپل. 4 ورڈ استعمال ہوتے ہیں پوری ورلڈ میں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کو لیڈ بھی کرے، انفلوئنس بھی کرے، کمانڈ بھی کرے، گائیڈ بھی کرے. وہ ایک رہنما ہوتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے وہ آپ کا، لیڈ کرتا ہے وہ آپ کو، اثر انداز ہوتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر، چینج کر دیتا ہے آپ کے سوچنے کا انداز. اب میں وہ سب سے بڑے جو لیڈر ہیں ان کے میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے کہ جو پروفٹس آئے ہیں انہوں نے کس طرح لیڈرشپ دکھائی ہے، کس طرح سے ان لوگوں نے وہ کر کے دکھایا ہے جو ہم ساری یہ باتیں پڑھ رہے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے اس کے علاوہ ہم نے خود کوشش ہی نہیں کرنی، صرف وہی ہے. انہوں نے اپنے انداز میں اپنے دور میں ون آف دی بیسٹ ایفرٹ کر کے ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ اب ہم نے اس سے آگے لے کر جانا ہے. سو یہی کام ہم نے کرنا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. کوئی ہم نے نئی چیز، کوئی ہم نے پہیے کو ری انوینٹ نہیں کرنا، وہ آلریڈی انوینٹ ہو چکا ہے. از لیڈرشپ ان نیٹ 2 کتابیں میں آپ کے لیے لایا ہوں جو بیسٹ کتابیں سمجھی جاتی ہیں. ایک لیڈرشپ چیلنج کو کہا جاتا ہے اور دی ہینڈ بک فار لیڈرز. بہت ہی فیمس بکس ہیں، دونوں لکیلی نیٹ کے اوپر موجود ہیں دونوں بکس. اگر آپ چاہیں گے تو PDF میں آپ کو یہ دونوں مل جائیں گی بکس. بہت اچھی پڑھنے والی کتابیں ہیں اور جب آپ شروع کریں گے تو آپ ختم نہیں کر پائیں گے، اتنی خوبصورت کتاب ہے. اسپیشلی دی ہینڈ بک فار لیڈرز تو بہت ہی مزیدار کتاب ہے. پلیز. آ رہا ہے، جسٹ ویٹ فار دی نیکسٹ سلائڈ. جی اس کا نام ہے جی لیڈرشپ چیلنج اور اس کے آتھر جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک کا نام جم کوزس اور بیری پوسنر اور جم کوزس. میرے استاد تھے واصف علی واصف صاحب. آپ کی بات سے وہ ایک تو آپ نے یہ اپنے نیم نہیں رکھے ہوتے تو مجھے پکارنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اینڈ پہ جب آپ لوگوں کا وہ ملتا ہے نا مارکس لگانے کا وہ سسٹم، تو پھر مجھے پرابلم آتی ہے کس کس نے پارٹیسپیٹ کیا. تو پچھلی دفعہ مجھے پوچھنا پڑے نام، تو پلیز رکھ لیا کریں سامنے نام تاکہ پتہ تو چلے کہ کون سوال کر رہا ہے، کون پارٹیسپیشن کر رہا ہے، کوئی جسٹس کرتے ہوئے غلطی نہ ہو جائے. جو پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جو نہیں یہ تو نظر نہیں آتا نا، یہ نظر آ جاتا ہے. میں آئی ایم سوری، میں بوڑھا آدمی ہوں، 50 سال عمر ہو گئی ہے، اتنی دور سے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ میں دیکھ پا رہا ہوں. ختیجہ فاروق لکھا ہے وہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. سوری آپ کا نام پوچھنا پڑ رہا ہے مجھے. عفنان آپ نے بہت اچھی بات کی. تو میرے استاد تھے تو اشفاق احمد صاحب کو میں ان کے پاس لے کے جا رہا. اشفاق صاحب کی میں نے 3 سال گاڑی چلائی ڈرائیور کے طور پہ، اشفاق احمد صاحب کی. تو میں ان کو لے کر جاتا تھا when I was اسٹوڈنٹ. تو ایک دم مجھے راستے میں کہتے ہیں یہ میرا دل کرتا ہے میں واصف اور انہوں نے کہ گل پوچھا. وہ میرے ساتھ امبالے کی لینگویج میں بولتے تھے، ہمارا گاؤں ادھر تھا امبالا ہندوستان میں. تو میں کہہ رہا بابا جی پوچھ لو، وہ ڈرنے والی کہڑی گل ہے. وہ گئے، مختصر کر رہا ہوں، وہ گئے اور انہوں نے نہیں پوچھی. نیکسٹ جمعرات کو پھر ہم واصف صاحب کی خدمت میں جا رہے تھے. پھر کہنے لگے منڈیا میرا یہ تو دل بڑا کردا تو وہ ڈردا بھی ہے، لوگ کہنے گئے بھی اشفاق نہیں سوال کردا. میں نے کہا جی پوچھ لیں کوئی بات نہیں. پھر نہ پوچھا. جب 3rd ویک پہ جا رہے تھے تو میں نے کہا جی بابا جی ہمت کر کے پوچھ لیں. تو گئے تو انہوں نے واصف صاحب سے سوال کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا. تو اشفاق صاحب کا سوال سننے سے پہلے واصف صاحب نے کہا اشفاق سوال کچھ باسی نہیں ہے، 3 ہفتے پرانا نہیں ہے. اور پھر اس کا جواب دینا شروع کر دیا. تو ایک جملہ وہ بولا کرتے تھے، سوال سوچا کرو جواب دیکھا کرو. تو عفنان ابھی جواب آئے گا جو آپ نے سوال کیا نا، استادوں کی دعا لی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا
لوگوں کی سوچ کے مطابق سلائڈز اور چیزیں بنایا کرو. تو ابھی آ جائے گا انشاءاللہ اس کا اینڈ پہ. پھر اگر نہ آئے پھر آپ پوچھیے گا پلیز. جی جی یس سر. سوری. واہ واہ کیا اچھا استعمال کیا ہے دو اپوزٹ ورڈز کا. کرن سورج اسی میں سے ہے نا یہ. اوکے کوشچن ہے جی بہت بڑا. از لیڈرشپ انیٹ اور ایکوائرڈ؟ بہت بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے پیدائشی ہوتا ہے لیڈر. کچھ کہتے تھے نہیں جی بنتا ہے لیڈر. پڑھا نہیں تھا کہ اس کے اوپر تھیوریز کیا کہتی ہیں, ریسرچز کیا کہتی ہیں, جن لوگوں نے کام کیا ان کا کیا خیال ہے اس کے اوپر. دا اولڈ نیچر ورسز نرچر کنٹروورسی. جو نیچر کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں انہیریٹڈ ہوتا ہے, جو نرچر کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں انوائرمنٹل ہوتا ہے, بیہیورل ہوتا ہے, وہ لرن کرتے ہیں, آپ لرن بیہیویئر ہے. خیر دیکھتے ہیں. لیڈرشپ از لرنڈ ایز اے سرٹیفائڈ فیسیلیٹیٹر آف دا لیڈرشپ چیلنج بائی جم کوزے اینڈ بیری باسنر. I cite their findings based on more than 25 years research. 25 years ریسرچ کرنے کے بعد یہ کتاب جو ہے لیڈرشپ چیلنج آپ کے سامنے آتی ہے, اور اسی کتاب کی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. وہ کہتے ہیں اٹس نان سینس ٹو ایزیوم دیٹ لیڈرشپ از جینیٹک. بہت سخت لفظ استعمال کیا, نان سینس. یوزولی انگریز اتنے سخت لفظ نہیں استعمال کرتے, یہ اس وقت کرتے ہیں جب انہوں نے کہنا ہو کہ کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا, ناٹ ایٹ آل, ایٹ اینی کاسٹ یہ نہیں ہو سکتا, تب وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں. دیر از نو ہارڈ ایویڈینس ٹو سپورٹ دیٹ assumption. The truth is that leadership is an observable set of skills, abilities, and any skill can be strengthened, honed, and enhanced if we have motivation and desire, the practice, the feedback, the model, the coaching, the support, the recognition. So live, learn and lead. وہ کہتے ہیں دنیا میں جس طرح کی آپ چاہو گے آپ لیڈرشپ کو لرن کر سکتے ہو, انہانس کر سکتے ہو. صرف چاہیے کیا؟ ایک جذبہ چاہیے, ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, ایفرٹ چاہیے, ہارڈ ورک چاہیے, پراپر گائیڈنس اینڈ کوچنگ چاہیے. آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. لیڈر سے مراد صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ نے ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا ملک کی سب سے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے. لیڈر تو آپ گھر کے بھی ہوتے ہیں. لیڈر تو آپ دو دوست جا رہے ہیں تو ایک لیڈر بن سکتا ہے دوسرے کا, جو صرف اور صرف کیا کرے, گائیڈ کر دے, انفلوئنس کر دے دوسرے کو. اوکے, لیڈرشپ ڈیفینیشن اینڈ کریکٹرسٹکس. پہلا فرق کرتے ہیں مینجمنٹ کا لیڈرشپ کے ساتھ کہ ڈفرینس ہوتا کیا ہے دونوں کا. 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کے لیے. اور کوٹر بہت مشہور, اگر آپ جائیں کوٹر انٹرنیشنل کی ویب سائٹ کے اوپر, جو کہ دنیا میں ایک بہت ہی رینونڈ ویب سائٹ ہے, اور کوٹر انسٹیٹیوٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی بات اتھینٹک ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر فوچی کی بات آج کل سنی جا رہی ہے ہر جگہ کرونا کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں مینجمنٹ میک سسٹم آف پیپل اینڈ ٹیکنالوجی ورک ویل ڈے آفٹر ڈے, ویک آفٹر ویک, ایئر آفٹر ایئر, while leadership creates the system that managers manage and change them in fundamental ways to take advantage of opportunities and to avoid hazards. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سسٹم کو, بنے بنے سسٹم کو استعمال کر کے, ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ کام کرتے جاتے ہو دنوں, مہینوں, ہفتوں. جبکہ لیڈرشپ میں آپ ایک سسٹم خود کریٹ کرتے ہیں, آپ اپنا سسٹم خود بنتے ہیں, آپ خود ایک انجن بن کے تمام تر ڈبوں کو کھینچتے ہیں, اور پھر آپ ایسے ایسے طریقوں کے ساتھ اپرچونٹیز کو اوپن کرتے ہیں, ہورائزنس کھولتے ہیں کہ آپ کے سامنے جتنے ہیزرڈز اینڈ پرابلم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پلاننگ اینڈ بجٹنگ ہوتی ہے مینجمنٹ میں, جبکہ کریٹنگ ویژن اینڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے لیڈرشپ میں. دیکھیے گا ایک بہت ہی بکش ہے اور ایک بہت ہی پریکٹیکل ہے, ایک بہت ہی پریگمٹسٹ ہے, ایک بہت ہی آئیڈیلسٹ اسٹیج ہے. آرگنائزنگ اینڈ اسٹافنگ ہوتی ہے, آپ نے آرگنائز کیا اسٹاف, رائٹ مین فار دا رائٹ جب سلیکٹ کر لیا. جبکہ یہاں کیا ہے کمیونیکیٹنگ اینڈ سیٹنگ ڈائریکشن. آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں مجھے آپ سے کیا چاہیے, اور پھر اس کمیونیکیشن کے ذریعے سے میں آپ سے کام لیتے ہیں, آپ کو ڈائریکشن سیٹ کر کے دیتے ہیں.
یہاں کیا ہے کنٹرولنگ اینڈ پرابلم سالونگ، کنٹرول کیا مسئلوں کے حل کیے. یہاں کیا ہے موٹیویٹنگ ایکشن، الائننگ پیپل، موٹیویٹ کیا جاتا ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے سیکھو. مچھلی نہ دو اسے کھانے کو، ہاؤ ٹو کیچ اے فش بتاؤ اس کو، تاکہ جہاں جہاں مسئلہ ہے خود کرنا سیکھے. وہ لیڈر ان کو انکلکیٹ کر دیتا ہے، ٹرینڈ کر دیتا ہے ان کو. taking complex system of people and technology and making them run efficiently and effectively hour after hour, day while creating system that can manage and transform them when needed to allow to growth, evolution, opportunities and hazards avoidance. وہی بات ہے کہ لیڈر جو ہے یا لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو خود یہ موقع دیتی ہے کہ آپ بھی ایک لیڈر بنیں، آپ بھی آگے بڑھیں، آپ خود فیصلے کریں، خود رسپانسبلٹی لیں، سیلف موٹیویٹڈ ہوں، سیلف مونیٹرڈ ہوں، سیلف اکاؤنٹیبل ہوں.